علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات قسط نمبر 3 سماعت فرمائیے۔ لیکن دولت آباد میں واقع آپ کا مزار اور مسجد اور اس کے عقب میں قائم خانقاہ کے آثار خود ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کی بنیاد رکھی اور اپنے مریدین کے قافلے کے ساتھ دیوگری میں اسلام کی شمع جلائی۔ اس خصوص میں درگاہ کے قریب ان کے دور کے 2 آثار آج بھی موجود ہیں جن سے آپ کی نورانی شخصیت اسلام سے رغبت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کا مزار پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندو راجہ کے عہد میں پہاڑی کے ترائی میں ایک ایسے مقام پر آپ نے چلہ کشی فرمائی جو انتہائی پرسکون مقام تھا، جس کے قریب ایک قدیم کنواں بھی تھا۔ پرفضا مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت مومن عارف باللہ ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ان کے مریدین نے اس مقام پر خوبصورت گائے گھاس چرتی ہوئی دیکھی۔ پورے علاقے میں کسی آدمزاد کا وجود نہیں تھا۔ کئی دن کے سفر اور بھوک پیاس کی وجہ سے مریدین بدحال ہو چکے تھے۔ اسلامی شعار کے مطابق مریدوں نے کھلی وادی میں 3-4 بار آوازیں لگائی تاکہ گائے کا کوئی مالک قریب ہو تو اسے اطلاع ہو جائے، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو مریدین نے گائے کو ذبح کر کے لکڑیاں جمع کی اور اس کے گوشت کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دیوگڑھ کے راجہ کی سب سے چہیتی بیٹی کی گائے اس علاقے میں گھاس چرنے آیا کرتی تھی اور لوگ چونکہ گائے کی پرستش کے قائل تھے اس لیے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ دن بھر گھاس چرنے کے بعد شام کو یہ گائے دوبارہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو جاتی تھی۔ اندھیرا چھا گیا اور گائے واپس نہیں لوٹی تو راجہ کی بیٹی کو فکر ہوئی اور اس نے سپاہیوں کو گائے ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ جانور کی ہڈیاں موجود ہیں اور کچھ عجیب و غریب لباس میں ملبوس ایسی قوم وہاں دکھائی دی جو ان کی زبان سے واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ سپاہیوں نے اشاروں میں حالت دریافت کی۔ حضرت مومن عارف باللہ کے مریدین نے گائے کو ذبح کرنے اور اس کا گوشت کھا لینے کا اشارہ دیا، جس پر سپاہی برہم ہو گئے اور مریدین کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے، جن کی آواز سن کر حضرت مومن عارف باللہ کی ریاضت میں خلل پیدا ہوا۔ انہوں نے سپاہیوں سے وجہ دریافت کی۔ حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سپاہیوں کی گفتگو اشاروں میں ہوئی کیونکہ ان کی زبان سے سپاہی واقف نہیں تھے۔ غرض حضرت نے تمام مریدین کو ہڈیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اپنے عصائے مبارک سے ہڈیوں کو دھکا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں نہ صرف خوبصورت گائے بلکہ اس کا بچڑا بھی ان ہڈیوں میں جان پڑنے سے برآمد ہو گیا۔ سپاہیوں کے لیے بات بڑی عجوبہ تھی۔ انہوں نے راجہ کی بیٹی کے روبرو تمام حقائق بیان کر دیے، جسے متاثر ہو کر راجہ کی بیٹی نے حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ آج بھی حضرت مومن عارف باللہ کی گنبد کے پائے راجہ کی بیٹی کا مزار موجود ہے۔ اس کے علاوہ جس مقام پر گائے کو ذبح کیا گیا تھا اس مقام پر چھوٹی سی گنبد بنا کر محفوظ کیا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ کشف کرامت سے وابستہ بزرگ تھے اور ان کے زمانے میں مسلمانوں کی زبان ہندوستان کے مقامی باشندوں کی زبان سے بالکل مختلف تھی۔ جب آپ نے دیوگڑھ کے قریب سکونت اختیار فرمائی اور عبادت و ریاضت کے علاوہ کشف کرامت سے لوگوں کو متاثر فرمایا تو مقامی باشندے حضرت کی خانقاہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ تب ان کی تربیت کے لیے حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام کو جاری رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دکن کی سرزمین میں سب سے پہلے اسلامی ثقافت کو رواج دینے والے بزرگ کی حیثیت سے حضرت مومن عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ طویل عرصے تک حضرت مومن عارف باللہ کے بارے میں تفصیلات عدم دستیاب تھی، لیکن تحقیق کے ذریعے جن حقائق کا علم ہوا ہے اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قدیم قلمی و مخطوطہ کتاب عشق ربانی دستیاب ہوا ہے، جس میں مومن عارف باللہ کے سلسلہ نسب درج کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 14 پشت کے بعد حضرت کا سلسلہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، جس کے مطابق شجرے کی تفصیل درج ہے۔ سید محمد عارف بن سید عماد الدین بن سید شرف الدین بن سید تاج الدین بن سید عماد الدین بن سید شرف الدین بن سید ابو القاسم بن سید حسن بن سید موسیٰ بن سید محمد بن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ نسبی شجرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مومن عارف باللہ سادات نسب سے متعلق ہے اور حضرت کے مزار پر موجود گنبد خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مسلم تعمیر کا نمونہ نہیں ہے۔ حضرت نے جب اسلامی ثقافت اور علوم و فنون کی تبلیغ فرمائی تو مقامی باشندوں نے آپ کی رحلت کے بعد جس گنبد کی تعمیر فرمائی بذات خود ہندو فن تعمیر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مسجد اور داخلے کے دروازے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا فن تعمیر اسلام کے فن تعمیر سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت کے مزار پر کوئی کتبہ نہیں ہے،
حضرت کی تاریخ وفات 20 صفر بتائی جاتی ہے۔ قمری مہینے کی مناسبت سے عرس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مزار تک جانے کے لیے 2 طویل احاطوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا احاطہ سطح زمین سے کافی بلند ہے۔ سیڑھیوں سے آگے بڑھنے کے بعد صدر دروازہ اور اس کے جنوب کی طرف چند قبریں ہیں۔ جنوب مغرب میں نقار خانہ بنا ہوا ہے، جس کی سطح میں تنگ و تاریک تہ خانہ بھی ہے۔ دوسرے احاطے میں صحن کے احاطے کے بعد مومن عارف باللہ کا مزار اور گنبد ہے۔ قریب کے چبوترے پر چند قبریں بھی موجود ہیں اور حضرت کی پائے راجہ کی بیٹی کا مزار ہے۔ کافی وسیع علاقے میں جانب مغرب مسجد بنی ہوئی ہے، جو قریب فن تعمیر کی نشاندہی کرتی ہے۔ جس پر لگا ہوا کتبہ صرف مسجد مومن عارف باللہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس طرح حضرت مومن عارف باللہ کا مزار دولت آباد کے قلعے سے قبل مرجع خلائق ہے۔ قریب کے علاقوں میں بسنے والے باشندے جب بھی کوئی نئی سواری خریدتے ہیں تو بلا لحاظ مذہب و ملت حضرت مومن عارف باللہ کے مزار پر پھول چڑھانے کے بعد ہی اپنی نئی سواری کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر وقت اسکوٹر، لاریاں، کاریں اور ان کے مالکین درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور چڑھاوے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت کے حالات کی طرح تعلیمات بھی پردہ خفا میں ہیں۔